مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ. ناظرین، جب ہم ایام کی بات کرتے ہیں، جب ہم ماہ و سال کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً ہم اپنی زندگی کے ان تمام دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کو جب دیکھتے ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک سال گزرتا ہے اور ایک نیا سال آتا ہے. اگر ہم اپنی عمر کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر 50 یا 60 سال کا جو عرصہ ہم نے گزارا ہے، ان ماہوں سالوں کو گزارا ہے، تو یقیناً جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. ہم نے گزشتہ وقتوں میں مسیح یسوع کے تجسم کو، اس کی ولادت کو ہم نے منایا، اور جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور لوکا اس کا دوسرا باب اور اس کی 21 آیت کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں شریعت کی، قانون کی یہاں پر بات ملتی ہے. اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا. عام طور پر یہ الفاظ جب نئے سال کی بات کی جاتی ہے تو نئے سال کو روایتی طور پر منایا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کے ببلکلی ایسپیکٹس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہاں پر کچھ اور چیزیں ملتی ہیں. عام طور پر لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ نیا سال آیا ہے، پہلی تاریخ ہوئی ہے اور خوشیاں لوگ منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دے رہے ہیں. جب جس ہم جگہ کی بات کرتے ہیں یہاں پر لوگ بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ جو کہ قانوناً کرنا وہ جرم بھی ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو وہ منفی جو تاثر جو ہے وہ دیتے ہیں. نیا سال سے مراد ہے ایک نئی امید کے ساتھ خدا نے آپ کو پچھلے کئی سالوں سے اس سال میں آپ کو اس نے اپنی پناہ، حفاظت، نگہبانی میں رکھا اور ایک نیا سورج آپ کے لیے اس نے طلوع کیا. ہم کلام مقدس میں مسیحیت میں رہتے ہوئے اس نئے سال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ نیا سال کلام مقدس کی روشنی میں. اور آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر بشیر بہادر صاحب. آئیں ان سے ملتے ہیں اور آج کے اس موضوع پر خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیحیت میں نئے سال کا تصور کیا ہے، افادیت کیا ہے اور اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. پاسٹر صاحب، آج اس پروگرام میں جو کہ نئے سال کے حوالے سے ہے، میں آپ کو گواہی ٹیلی ویژن پہ خدا کے لوگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو مچ. تھینک یو پاسٹر صاحب. تھینک یو جی. اچھا، جب ہم بات کر رہے ہیں نئے سال کے حوالے سے اور جو حوالہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو مسیح یسوع کی ولادت ہوتی ہے، اور کلام مقدس کے مطابق جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں تو 8ویں دن ختنے کا اور نام کا تصور ہے، جو کہ یہاں پر ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم مسیحیت میں رہتے ہوئے نئے سال کو دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے بات صاحب میں تھینک یو مچ فار انوائٹنگ می. بڑا اہم دن ہے کہ ہم کرسمس کے بعد نئے سال پر یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو نہایت ہی اہم ہے، اور بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو شاید نام بھی پتہ ہو، علم نہیں ہے. تو میرا یقین ہے کہ اس سے ہم بعد میں اس سب برکت پائیں گے، اور ہمارے لیے برکت کی بات ہے کہ ہم کچھ برکت باتوں کو دہراتے ہیں. تو میں پہلے تو آپ کے یہ ٹائٹل کو دیکھ کے بہت خوشی ہوں، خدا کے لوگ. تو اس ٹائٹل میں بڑی برکت ہے، بالکل، کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. بالکل، دیٹ از دا گریٹ بلیسنگ ان دا ورڈز ان دا نیم. سو یہ بہت خوبصورت آپ نے نام رکھا ہے. جو آپ نے نئے سال کے حوالے سے بات کی ہے، کیونکہ نیا سال ہم 2 دن کے بعد سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو نیا سال جو ہے اس کو نئے سال سے کہا گیا ہے، حالانکہ سال کا آغاز ہے تو ہر سال میں ہم یہ کہتے ہیں نیا سال ہے. بیسکلی اس کا تعلق جو ہے یہ ببلیکلی تعلق ہے، روحانی تعلق ہے، دنیا کے لیے نہیں لیکن مسیحیوں کے لیے. کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ہم نے یسوع مسیح کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کا دن، اور اس کے آفٹر 1 ویک ہم یہ نیا سال منا رہے ہیں. اور آپ نے جو ورڈ ابھی کوٹ کی ہے لوکا کی انجیل 2 باب میں، اس کی 21ویں آیت میں،
تو یہاں یسوع مسیح کا 8ویں دن نام رکھا جاتا ہے، اور نئے سال کا جو آغاز ہوا ہے وہ اسی دن سے ہوا ہے. سن عیسوی کا آغاز جو ہے وہ اسی دن سے ہوا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو سن عیسوی اور یہ سال جو ہے یہ یسوع مسیح کی پیدائش سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اسی سے یہ منسلک ہے. سو اٹ از اے ویری سیلیبریشنس فار کرسچنس، فار مسیحیوں کے لیے، یعنی خدا کے لوگوں کے لیے تو بڑی بابرکت دن ہے، ایک بڑا فیسٹیول ہے ہمارے لیے کہ اس کیلنڈر کے ساتھ ہمارے یسوع مسیح کا نام جڑا ہے، اس کے نام سے اس کا آغاز ہوا ہے. اور اگر اس کو بڑی ڈیٹیلز میں ہم مختصر بھی بات کریں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں یسوع مسیح کے نام سے جڑتی ہیں وہ بابرکت ہوتی ہیں اور ان کی بلیسنگ ہی ڈیفرنٹ ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے نام پہ جھکے گا، سا آسمانیوں کا سا خواہ زمینیوں کا. تو آج آپ اس کیلنڈر کے دیکھ لیں، اس کیلنڈر کے تحت پوری دنیا کام کرتی ہے. بالکل دنیا میں نے ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا، سرکل ہے پورا اسی کے ساتھ، میں ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کتنے کیلنڈر ہیں. تو ابھی بھی جو 40 کیلنڈرز جو ہے ورلڈ میں ایکٹیو ہیں. اور میں نے ایک لسٹ بھی دیکھی اس میں کہ کتنے ابھی ایکٹیو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 8 جو کیلنڈر ہیں ایکٹیو ہیں. اس میں انہوں نے یہ اس نئے سال کو جو ہم اس کو نام کے گریگورین منتھ مہینے سال کے نام سے بھی ہم مینشن کرتے ہیں، کیونکہ پوپ گریگوری نے اس کا آغاز کیا تھا. اس نے جو امینڈمنٹ کے ساتھ جو رومن کیلنڈر کو اس نے امینڈ کیا تھا اور اس نے کرسچن کیلنڈر کو بنایا، تو اسی کے نام سے اس کو گریگورین کیلنڈر بھی کہتے ہیں، ویسٹرن کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور نیا کیلنڈر سن عیسوی کا نیا کیلنڈر بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس میں 8 انہوں نے بتائے تھے کہ اس میں کیلنڈر جو ایکٹیو ہیں، جوئش کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر، ہندو کیلنڈر، چائنیز کیلنڈر، جولین کیلنڈر اور پرشین کیلنڈر. 8 کیلنڈر ابھی بھی ایکٹیو ہے، مگر سن عیسوی نے ڈومینیٹ کر دیا، اس لیے کہ یسوع کے ساتھ منسوب ہے وہ. تو جو یسوع کے ساتھ چیزیں منسوب ہو جائیں وہ ڈومینیٹ کریں گے. آج مسیحی جو ہیں، جو کہلاتے ہیں، جو گورنمنٹ ویسٹرن ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں، آج پوری ورلڈ کو انہوں نے ڈومینیٹ کیا. چاہے جتنی بھی پاور بڑی ہیں، لیکن جو مسیح کے نام سے گورنمنٹس ہیں یا ان کے لوگ اس کے سربراہ ہیں، چاہے سیکولر گورنمنٹ کہیں، لیکن ہے تو مسیح ڈومینیٹ کر رہے ہیں نا اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے وہ پوری دنیا کے حاکم بنے ہیں، کیونکہ جہاں مسیحیت ہے وہ حاکمیت کا بھی نشان ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم ہی سکون، تسلی، اطمینان کا مسیح کے وسیلے سے پیغام دیتے ہیں. سو دیٹ از دا ببلیکلی، میں آپ کو بتاؤں یہ ببلیکلی سیلیبریشن ہے. دنیا تو ویسے سیلیبریٹ کر رہی ہے نیو سال کو، اور انہوں نے کرنا بھی ہے کیونکہ یسوع مسیح کا کیلنڈر ہے. ان کے ڈومینیٹ، وہ غیر شعوری طور پر ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ تو فیسٹیول کر رہے ہیں اور شاید ہم سے زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیوں کو یہ روحانی طور پر اس کو بنانا. اچھا، جب ہم مقدس متی رسول کی معرفت انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مسیح یسوع کے نام کا ذکر ملتا ہے. اور اگر ہم یسایا نبی کا صحیفہ دیکھیں تو وہاں پر مسیح یسوع کا نام نہیں ہے، بلکہ صرف یہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوگا، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں. لیکن جب ہم یسوع کے نام کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے نام کے آخر میں ایک جو لفظ آتا ہے، وہ آتا ہے لفظ کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع کا نام جو ہے، عیسی سنی کا آغاز جو ہے وہ یسوع کے نام سے ہو رہا ہے، لیکن مسیح یسوع کے پیدا ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ نجات کے ساتھ جڑا ہوا، کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم جب مسیح یسوع کی پیدائش کو ہم نے گزشتہ دنوں ہم نے منایا ہے تو اپنی نجات کے دن کو منایا ہے. تو اپنی نجات کے اس پیغام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے؟ بیسکلی خداوند یسوع کا جو نام ہے، یہ تو ٹرانسلیشن ہے. یسوع اردو میں ٹرانسلیشن ہے، انگلش میں جیسس، اور اگر ہیبرو میں جائیں جو اوریجنل ہے تو جشوا، یعنی اس کا مطلب ہے نجات دینے والا، رہائی دینے والا، بچانے والا، ریڈیمر. یعنی اس کا نام ہی اس لیے رکھا ہے کہ اس کے نام سے ہی ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے، نمائندگی کا کون ہے وہ. تو اس لیے جب پیغام جو متی کی انجیل میں
دیا گیا تھا مقدسہ مریم کو جب بتایا گیا تو وہاں بھی اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ نجات دہندہ پیدا ہوگا. مقدسہ مریم کو بھی یہی پیغام دیا گیا ہے. اگر متی پہلا باب اس کی 21 آیت کو دیکھیں تو واضح طور پہ لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یعنی یہاں بالکل یہاں اس میں جو ہے اس کی 21ویں ورس میں جی پہلا باب اور اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اٹ مین کہ جو رہائی ہے، جو آزادی ہے، جو غلامی کی آزادی ہے، گناہ کی غلامی سے جو ہم پھنسے ہیں تو نجات تو اسی نے دینی ہے. اور اس کے آگے فرشتے بھی اس بات کی تقویت اس نام کو دیتے ہیں جب گڈریوں کو انہوں نے کہا آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوگا. منجی کا بھی مطلب یہ ہے نجات دینے والا. یعنی سیکنڈ تھرڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے شمعون جب ہیکل میں بچے کو اٹھاتا ہے تو اسی میں لوکا کے 2 چیپٹر میں یہ تو اس وقت بھی وہ نجات کی بات کرتا ہے کہ خداوند میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اس وقت بھی اسی بات کا ذکر کر رہا ہے. اور یہاں میں آپ کو پڑھ کے بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ لوکا 2 باب اس کی 25 آیت ہے. دیکھیں اس میں ہے 25 آیت سے شروع ہوتا ہے. اور دیکھو یروشلم میں شمعون نائی کے آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا متصر تھا اور روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. اور روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں تو اس نے اسے اپنے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. ہاللیلویا. تو دیٹس دا کنفرمیشنز آ رہی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی. ہاللیلویا. بالکل یہ چیز ہے. اب جب ہم شمعون کو دیکھتے ہیں اور نجات کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ اب جب ہم نے 2023 کے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روایتی طور پر اپنی نجات کو ریسیو کیا ہے یا حقیقی طور پر؟ بالکل سیلیبریشن تو ہم اس بات کو یاد کر رہے ہیں، اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، اسے برکت پا رہے ہیں اس ڈے پر. لیکن نجات تو ہم نے کلام خدا میں لکھا ہے رومیوں کے خط اس کے 10 باب میں کہ ہم نے دل سے یسوع کو قبول کرنا ہے اور منہ سے اس کا اقرار کرنا ہے. اس کے 10 باب 10ویں 9ویں اور 10ویں آدمی پڑھیں تو لکھا ہے دل سے یسوع کو قبول کرنا ہے اور منہ سے اقرار کرنا ہے تو دین وی آر گیٹنگ دا سیلویشنس. یعنی جو یسوع کو قبول دل سے کر لیتے ہیں اور اس کا اقرار کر لیتے ہیں ان کو نجات مل گئی. وہ نجات حاصل کر چکی. اس نجات کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. مینٹین کیسے کرتے ہیں ہم اس کو؟ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، خداوند سے رفاقت رکھتے ہیں، خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. اور جو پہلے ہماری زندگی تھی جب ہم بیپٹزم لیتے ہیں تو ایکٹ ہم کیا کر رہے ہیں کہ پرانی زندگی جاتی رہی، ہم نئے ہو گئے. اور یوحنا کی انجیل میں 30 باب میں یسوع جب نیکودیمس سے کویشچن کرتا ہے، جو جوش کا سردار تھا، عالم تھا، وہ یسوع سے کرتا ہے تو اس وقت بھی یسوع جو ہے اسے کہتا ہے کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. جانا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتا. یعنی بیسکلی خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے، جب تک آپ نے مجھے قبول نہیں کرنا، جب تک آپ نے مجھے اپنے لبوں سے اقرار نہیں کرنا تو آپ نئے نہیں ہو سکتے. سب بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کے یہیں سے سلسلہ شروع کے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لیتے ہیں اور جو سلسلہ منقطع ہوا یہیں سے جوڑیں گے اور پھر آگے ہم بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا، کہیں جائے گا مت. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے ہیں نئے سال کی اہمیت کلام مقدس کی روشنی میں اور ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں ہماری اس نشست میں خدا کے خادم پاسٹر بشیر بہادر صاحب، جنہوں نے ابھی میں جوائن کیا. میں
اسی لیے نام بتایا جا رہا ہوں تاکہ وہ ہمارے ساتھ اس چیز میں شامل رہیں۔ ہم نئے سال کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم 31 کی رات کی بات کریں، جیسے 12 بجتے ہمیں فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دنیا بھر میں اس ایونٹ کو بڑی جوش کے ساتھ لوگ مناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ روشن کی جاتی ہیں، وہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم ایک نئے سال میں ہم آگے۔ اگر دیکھیں تو صرف ایک ڈیجٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ فرق آتا ہے، 2023 ہے تو اس کی جگہ 3 کی جگہ 4 آ جائے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا 2023 میں ہم نے جو کیا وہ 2023 کی بجائے اس کو تبدیل کرنے کی بجائے 2024 میں کیا وہی رکھیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو تبدیل اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہمارے لیے نیا سال ہوگا؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے بھائی صاحب آپ نے۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں نیا سال ہے، اس کا مطلب ایک پرانا بھی تھا، بالکل، یعنی نیا ہے تو پیچھے منٹوں کے بعد پرانے کو دیکھتے ہیں اور پھر نیا ہو جائے گا اس کے۔ تو نیا ہے تو کیا ہمیں بھی نیا ہونا چاہیے؟ بہت سے ببلیکلی جو مسیحی لوگ ہیں یا جتنے بھی روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ نئے سال کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جی، پرانے سال کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آپ نے زندگی دی اور ہمیں نیا سال بخشا میں، اور خداوند چاہتا ہے کہ جب ہم نئے سال کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم پھر اس نئے کو اس کو اہمیت دیں کہ نیا ہے کیا۔ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ویسے جیسے تھے ویسے ہی ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ورلڈ کو دیکھیں، کسی کمپنی کو دیکھیں، کسی ملک کو دیکھیں، کسی ادارے کو دیکھیں، تو دے ہیو اے پلاننگ۔ لاسٹ ایئر سے انہوں نے باتیں سیکھی۔ بزنس کو دیکھ لیں تو اس میں ہمیں گھاٹا ہوا تھا، فائدہ ہوا ہے، اور پھر ایک نئی پلاننگ بناتے ہیں، نیا بجٹ بناتے ہیں تاکہ امپرومنٹ کریں۔ مسیحی ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں کر سکا، جو میں روحانی طور پہ کام نہیں کر سکا، میرے آئیڈیا میں کہ میں اس کو لسٹ آؤٹ کروں اور کہوں اس نئے سال میں یہ کام کروں گا۔ میں ایک چیک لسٹ بنا لیں، ایک چیک لسٹ بنائیں خداوند، اور پھر دعا کروں خداوند یہ میں نہیں کر سکا کام، آئی ایم سوری فار دیٹ، مجھے خداوند یہ لسٹ اور نئی بھی جو میرے ذہن میں خداوند میری رہنمائی کرتا ہے یا میں نے سیکھی ہے کسی سے تو اس کو بھی لسٹ آؤٹ کر لوں کہ خداوند یہ کہے۔ میں نے فار ایگزامپل میں جھوٹ بولتا ہے، سمپل بات، تو میں یہ نئے سال میں کہوں خداوند میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی میری مدد کرنا۔ اگر میں بیک بائٹنگ کر رہا ہوں کسی کے، میں یہ کام نہیں کروں اس کو۔ میں نے لوگوں کو دکھ دیا ہے اپنی باتوں سے، میں ایسی باتیں اپنی لینگویج کو میں صحیح کروں۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تیری زبان ہی تجھے، تیری باتیں ہی تجھے راست باز بنائیں گی اور تیری باتیں ہی تجھے قصوروار ٹھہرائیں گی۔ اور اس میں میں یہ وعدے کر سکتا ہوں خدا سے تاکہ میں نیا ہوتا جاؤں، ڈلتا جاتا ہوں۔ گیت ارنس مال صاحب نے گایا، ڈلتا جاتا ہوں یسوع کی صورت میں، یعنی نئے سال میں نئے طریقے سے ہم ڈلتے جائیں یسوع کی صورت میں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر تو ہم روحانی کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ روشنیوں پہ ہم بڑے سیلیبریٹ کریں، ہم بالکل یسوع کا دن ہے نا، وہ بالکل ہمیں اچھی لگتا ہے، غیر قومی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں دبئی میں برج الخلیفہ دنیا کی بڑی بلڈنگ ہے اور اس کو انہوں نے چراغاں کیا ہوا سارا، وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی یا شعوری یا غیر شعوری طور پر یا بزنس کو طور پر کر رہے ہیں۔ تو جلال تو یسوع مسیح کو مل رہا ہے نا، اس ڈے کو مل رہا ہے۔ تو میرا ہے کہ نئے سال کو ہم نئے طریقے سے آئیں اور اپنی پرانی کمزوریوں کو دور کر کے خداوند سے کہیں کہ ہم نیا بننا چاہتے ہیں۔ بے شک ہم ہیومن بینگ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم کہیں گے کہ یہ غلطیاں ہو گئی اور خداوند ہمیں تو ہماری مدد کر تاکہ ہم آپ کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں۔ آپ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے اور بیسکلی خداوند چاہتا ہے بھی ایسے ہی ہے۔ اگر میں پولس رسول کو دیکھوں تو وہ کہتا ہے کہ میں جو پرانی باتوں کو نہیں دیکھ رہا جو ہو گئی، بلکہ میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے نشان کو دیکھ رہا ہوں، بھاگتا جاؤں۔ یعنی ہم جو کچھ غلطیاں ان پر نہ زور دیں بلکہ جو رہ گئی ہیں ہم اس کی طرف بھاگیں، ٹارگٹ پر جائیں۔ خداوند یسوع نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس کے نام اور جلال کے لیے کام کریں اور خوشخبری کا پیغام لوگوں تک لے کے جائیں۔ یہ سب سے بہت بڑا سبجیکٹ ہمارے پاس، اور بنیادی مسیحیوں کا جو عقیدہ یہی ہے
کہ یسوع نے جو رسپانسبلٹی دی ہے ہم لوگوں کو جا کے دیں. ہم یہ نئے سال میں اس کام کا آغاز جنہوں نے نہیں کیا کریں, جن کا کچھ کام باقی ہے اس کو کہیں ہم اس کو مکمل کریں گے. تو اس سے بڑی بلیسنگ کوئی ہے نہیں. اچھا, جب ہم مسیح یسوع کی آمد کے بارے میں یا مسیح یسوع کی پیدائش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر ہم بات پھر وہیں آتی ہے کہ کچھ لوگ اسے روایتی طور پر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے حقیقی طور پر لیتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں. اگر ہم مسیح کو, اس کی نجات کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بناتے اور نئے نہیں ہوتے, جیسا کہ ابھی آپ نے اس کے بارے میں بتایا بھی ہے, اپنی پرانی انسانیت کو نہیں اتارتے اور وہی انسانیت لے کر ہم ایک اسی جگہ پر آ جاتے ہیں, تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہوگا؟ اور نئے سال میں داخل ہی نہیں ہوئے, پھر وہ تو رسمی بات ہو گئی ان کی کہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں ایسے. حالانکہ خداوند ہماری زندگی میں نئے کام کرنا چاہتا ہے, خداوند ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے. میں عیسائیہ کے کتاب میں دیکھ رہا تھا, اس میں بڑی خوبصورت ورس ہے, میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں 43:18 میں, یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو, دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم مجھ سے ناواقف رہو گے؟ میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا, اور جنگل کے جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے, کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا, تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے لیے پینے کے لیے ہوں. یعنی یہاں میں دیکھتا ہوں خدا ہماری زندگی میں ایک پروگرام رکھتا ہے. He has a plan for us to bless us in many areas. ایون کہ یہاں لکھا ہے کہ صحرا میں پانی نہیں ہے. میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں, وہاں کوئی دریا ہی نہیں ہے, یہاں دریا ہے ہی نہیں ہے, تو اٹس اے بلیسنگ. وہاں ایک کنواں نظر آ جائے تو لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں پانی کے لیے, کیونکہ پانی ہی زندگی ہے, واٹر از دا لائف. تو یہاں خدا کہتا ہے میں وہاں ندیاں بہا دوں گا, اتنی بلیسنگ تمہیں بخشوں گا, کہتا نیا کام کروں گا. نئے سال میں خدا کے لوگوں نے لکھا ہے تاکہ میرے لوگ یعنی میرے برگزیدہ لوگوں کو پینے کے لیے پانی ہو. یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو میں برکت دینا چاہتا ہوں نئے سال میں. ابھی ہمیں تیار ہونا ہے کہ وہ برکت ہم حاصل کریں. خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے, ہم تیار ہی نہیں ہیں. اگر تیار نہیں ہیں تو پھر بلیسنگ سے وی آر لاسٹ, ہم محروم ہو جائیں گے اس بلیسنگ سے. تو خدا تو ہمیں دینا چاہتا ہے. تو میں اپنے جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے نئے سال میں. اس لیے ہم کہتے ہیں نئے بنیں, جو کچھ کمزوریاں تھیں انہیں چھوڑیں اور خدا ہم سے کہیں کہ خدا ہماری مدد کر. ارادہ تو کریں, جب ہم ارادہ کریں گے خدا برکت دے گا ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جب ہم بات کر رہے ہیں نئے ہونے کی, ہم بات کر رہے ہیں نئے سال کی, جب ہم شمعون کو دیکھتے ہیں تو شمعون میں ہمیں 4 خصوصیات نظر آتی ہیں جس نے اپنی نجات کو لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 4 خصوصیات میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوتی تو وہ اسے دیکھ نہ پاتا؟ اب یہاں پر وہ کہتا ہے, اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز. پہلی کیا چیز کیا ہے؟ راست باز. دوسری کیا ہے؟ خدا ترس. تیسری کیا ہے؟ اسرائیل کی تسلی کا وہ منتظر تھا. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس کی آگاہی ہوئی تھی کہ اس کو نجات ملے گی. اب یہ 4 چیزیں یہاں پر ہیں, اور اگر ہم نے صحیح معنوں میں مسیح یسوع کے اس تجسم کو دیکھا ہے, کرسمس کو سیلیبریٹ کیا ہے, اور پھر ہم ایک نئے سال میں داخل ہوئے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ ایک مسیح میں اگر ہیں تو یہ گلدستہ بن جاتا ہے؟ یہ بالکل جو باتیں یہاں لکھی ہیں, راست باز کیا ہے, اس کا مفہوم یہ اگر بیان کر دیں, بڑا وسیع لفظ ہے جو اس نشست میں ہم بیان نہیں کر سکتے لمبا. وہ لوگ جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں, دے آر دا رائچیس. یہ اس کا مطلب نہیں خدا کے حکم ماننے سے غلطی نہیں ہوتی, غلطی بھی ہوتی ہے, مگر وہ خدا کے حکموں کو مانتے ہیں. اگر میں اور آپ بھی غلطی کریں یا خدا کے جتنے بھی لوگ, تو ان کو خدا کا روح تنبیہ کرتا ہے اور وہ جھکتے ہیں. جیسے کنگ ڈیوڈ
جب بھی غلطی کرتا روتا خدا کے سامنے، چیختا خدا مجھے معاف کر دے، تیری روح مجھ سے جدا نہ ہو. وہ اس کو پتا تھا، یعنی ہی از دا رائچس گنا گیا بندہ. ٹھیک ہے. اور اس یہاں بھی جتنے خدا کے لوگ ہیں، راست باز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک دفعہ، لیکن ہم روتے ہیں پھر خدا کے سامنے کہ ہمیں معاف کر دے. ہماری ٹینشن ہی ہے کہ خدا کے ساتھ چلیں. ہمارا سارا زور یہ ہے کہ ہم خدا کی خدمت کریں. ہو سکتا ہے کہیں کوتاہی بھی ہوتی ہے ہم سے، لیکن خدا کا روح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، ہمیں لفٹ اپ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں راست باز اگر 70 بار بھی گرے گا تو وہ اسے اٹھا کھڑا کرے گا. تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، ایسے ہی. تو یعنی یہ جو شمعون خدا کا خادم ہے تو انہیں راست باز ہے، اس کی ٹینشن یہی ہے کہ میں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. اور لکھا وہ ہیکل میں رہتا تھا، ہیکل بھی وہیں رہتا تھا زیادہ تر. خدا ترس بھی تھا. خدا کا ترس وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو جانتے ہیں، خدا کے حکموں کو مانتے ہیں کہ ظلم نہیں کرنا خدا نے کہا ہے، چوری نہیں کرنی خدا نے کہا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے خدا نے کہا ہے. تو وہ خدا ترس لوگ ہیں نا. خدا کے اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو ان کا دل دکھتا ہے، روتے ہیں وہ. لیکن یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ترس لفظ کی بات آتی ہے تو یہ خدا کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر ترس کو قائم رکھتا ہے. اور اگر ہم ترس کی یہاں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ہم جنس سے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کر، جب وہ روپوشی نہیں کرتا تو پھر یہ لفظ جو ہے اس کے معنی میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص خدا ترس ہے. لیکن اگر وہ خدا ترس نہیں ہوتا تو پھر وہ ظلمت میں آ جاتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، اور بہت سی اور الفاظ بھی اس میں جو ہے شامل ہو جاتے ہیں. تو بات پھر وہیں پر آ کے رکتی ہے کہ ہمیں راست باز بھی ہونا ہے، ہمیں خدا ترس بھی ہونا ہے، تب جا کر روح جو ہے وہ ہم پر آتا ہے. بیسکلی یہ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، ہماری جو بلیو کی ہے بنیادی باتیں ہیں. راست بازی نمبر 1، خدا ترسی ہمارے اس وقت آ جائے گی جب ہم راست باز ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو ہم جانتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ترس کھانا چاہتے ہیں. کسی پاس روٹی نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے روٹی دیں. اگر ہمارے پاس ہے تو وی ہیو ٹو ہیلپ دم. اس میں کوئی بیمار ہے، اگر ہمیں پتہ ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، تاکہ پھر ترس ہے نا. بھوکا ہے تو کہتے ہیں دعا کرتے ہیں تو پھر تو نہیں نا اثر. آپ فیلس کو روٹی دینا جا کے، تو دیٹس دا ایکٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ نو. تو پھر ہم کہتے ہیں ترس کھا رہے ہیں. خدا بھی ایسے چاہتا ہے کوئی بھوکا نہ ہو، وہ بھوکوں کو بھی دینے والا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ منتظر بھی تھے. ایک آپ نے اس میں ہم نے پڑھی ہے، اسرائیل کی تسلی کے منتظر تھا. یعنی ہی ہیز اے پیشن فار ہز پیپل. خدا سے دعا کرتا ہوگا خدا جو اسرائیل کی حالت ہے اس کو درست کر، ان کے گناہ معاف کر دے. میں میرے ایک ذہن میں بات آ گئی، میں میسیج میں بات کر رہا تھا کہ جب جڑاں والا کے واقعے پر بہت سا بڑا حادثہ ہو گیا اور 22-23 چرچ چل گئے، تو میں سوچ رہا تھا ایسا کیوں ہے؟ خدا نے اجازت دے دی اتنے لوگ 200-300 گھر جل گیا اور اتنے لوگوں کا. مجھے یاد آ گیا ہیکل کو جلانے کا واقعہ کہ جب نبوکت نصر نے ایسا کیا تھا تو کیوں کیا تھا نبوکت نصر نے؟ کیوں خدا نے اجازت دی؟ اس کی ہیکل جس نے خود میپ بنا کے دیا، آرکیٹیکٹ کا کام کیا اور کلر بتائے کپڑوں کے بھی، اور پھر خدا نے اجازت دی. کیوں کیا تھا؟ بھائی صاحب ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے. یرمیاہ وارننگ دے رہا تھا بالکل کہ نہ کر رہا ہے. وہ بت پرستی کرے، بدکاری کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، ہر قسم کا ظلم نے کیا. اور خدا تنگ آ کے اتنا ناراض ہوا کہ اپنی ہیکل کو جلانے کی اجازت دے دی. اور پھر انہوں نے نبوکت نصر جو غیر قوم کا تھا اس نے قتل و غارت کر دی تھی، اور پھر قید کر کے 70 سال تک اس کی قید میں رہے تھے. ہم یہ ہسٹری ساری جانتے ہیں سارے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو خدا ہم سے دور ہو جاتا. پھر لوگ ہمارے گل جلائیں، چرچ چلا دیں. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی، میں تو ایسے سوچ رہا تھا ہمارے لیے ایک وارننگ ہے خدا نے دی کہ ہم اپنے راستے کو خدا کے ساتھ ہی چلیں، خدا کے ساتھ چلیں، نہیں تو پھر بھی واقعات ہو سکتے ہیں. سر بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر روح القدس کی جو آگاہی ہے ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اسے بھی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے راست بازی کی، ہم بات کر رہے تھے خدا ترسی کی.
پاک صاحب میں یہاں پر ایک چیز دیکھ رہا تھا، جب ہم بات کرتے ہیں خدا ترسی کی، تو یہ لفظ جو ہے خدا ترسی یہ تبھی ہوگا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر ہم راست باز ہیں، ہمارا کنیکشن خدا کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ پیوست ہیں، ہم اس کی احکامات کو مانتے ہیں، ہمارے اندر اگر انسانیت ہے تو۔ یہاں پر میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک وقت تھا، ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے ذکر کیا باہر کسی کنٹری کا، انہوں نے کہا کہ جب کرسمس کا سیزن آتا ہے تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سا بیگ لیتے ہیں، اور اس بیگ کے اندر ہم نے پہلے سے جو ہمارے محلے میں لوگ رہتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، تو ہم بہت بڑا سا بیگ لیتے ہیں، اس کے اندر کپڑے بھی، کھانے پینے کی اشیاء بھی، ہر چیز ہم اس بیگ میں رکھتے ہیں، اور رات میں کے اندھیرے میں ہم ان کے گھر کی جو دیوار ہے اس سے وہ رات کو ان کے صحن میں وہ بیگ چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو جب ان کے بچے باہر آتے ہیں چرچ کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے وہ نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو سب کی طرح جو جیسے جو استعداد رکھتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے وہ پہن کے نکلتے ہیں، تو دوسرے بھی اسی طرح سے نکلتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں خدا ترسی، میں نے جب اس سٹوری کو سنا تو انہوں نے کہا یہ میں نے خود بھی کیا ایسے وہاں رہتے ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بھی ہمیں اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہمارے قریب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید اس طرح سے کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، مسیح یسوع کے اس تجسم کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جس طرح کے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر خدا ترسی کا جو یہ لفظ ہے تکمیل پاتا ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر شاید ہم وہ چیز نہیں کر پاتے جو ہونی چاہیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، بیسکلی یسوع مسیح کی جو تعلیم، جو بنیادی تعلیم اس نے دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہی خداوند یسوع نے احکام دیے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ پوری بائبل انہی دو احکام کے اندر پائی جاتی ہے۔ پہلا حکم اس نے ہمیں دیا، حکم دیا، یہ آپشنل بات نہیں ہے، یہ جو یسوع نے حکم دیا ہمیں، دو ہی اس نے بتائے۔ جب یہودی اس سے سوال کر رہے تھے احکام کے بارے میں تو اس نے دو حکم کو بریف کر کے دیا تمام جتنے احکام کی، کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے دل، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت سے پیار کر، اور سیکنڈ اپنے پڑوسی سے اپنی مانت پیار کر، اپنی مانت محبت کر۔ تو یعنی اپنی مانت کا مطلب کیا ہے کہ جیسے میں سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ کوئی ایونٹ یا کرسمس یا نیو ایئر، تو ہمارے نیبر جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ایسے کریں۔ اور جیسے میں کپڑے پہننا چاہتا ہوں نئے اچھے کپڑے، تو میں اگر ان کے پاس نہیں ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے ان کے پاس نہیں ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں کسی طریقے سے ایز اے گفٹ یا کیسے بھی ان کو دوں تاکہ وہ بھی سیلیبریٹ کریں۔ تو یہ تو ببلیکلی بات ہے، بنیادی بات ہے ہمارے کلام کی۔ ابھی کلچر وائز ہو سکتا ہے ویسٹرن میں انہوں نے ایسے سوچا، کنٹری میں ڈفرینٹ طریقے سے، ہمیں تو بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کے اندر یا ہمارے ایریز میں ہے کہ ہم کرسمس پہ لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے گفٹ دینا شروع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہمارا عزیز جو فائنینشیل کرائسس میں ہے یا اس کے پاس یہ نہیں ہے، تو ہم ایز اے گفٹ، جیسے کرسمس گفٹ دے رہے ہیں، ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں، ہم ان کو گفٹ دے سکتے ہیں، ہم ڈریسز ویسے بھی دیتے ہیں، ہم اگر ان کے پاس ہیں بھی تو ہم خوشی سے دیتے ہیں کہ یسوع کی محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں گفٹ دے کے بھی لوگوں کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ہمارے ارد گرد ایسا ہے جس کے پاس فائنینشیل کرائسس ہے یا وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتا یا اس کی ضرورت ہے، تو یہ آپشنل بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی سیلیبریٹ کریں، وہ بھی یسوع کی ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے جو بھلائی نہیں کر سکتا ہے اور نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، لکھا گناہ کرتا ہے، یعنی خدا کے حکم کی عدولی کر رہا ہوں وہ بندہ، اگر اس کے پاس ہے اور نہیں کر رہا اور اس کو پتہ ہے کہ شخص جو آپ نے اگزامپل دیا ابھی کہ بھائی وہ جا کے دے کے ان کے تھیلے میں ڈال کے چیزیں مہیا کر دیتے ہیں، تو ہمارا تو کلچر ہی بتا رہا ہے کہ ہم اوپنلی بھی جا کے دے سکتے ہیں۔ ہمیں ضروری نہیں کہ ایسے کریں، ان کے کلچر میں ایسا ہوگا، اچھا لگتا ہوگا ان کو، لیکن ہمارے کلچر میں تو ایک رسپیکٹڈ وے پہ ہم لوگ گفٹ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو دس از دا بیسٹ کرسمس، دس از دا بیسٹ نیو ایئر، اگر ہم ایسا کرتے ہیں۔ لفظ محبت اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں مسیحیت کے اندر نیا ہونے کے لیے
تو اس لفظ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر اس لفظ کو تو بڑا زبردست پوری بائبل کا میں تو ایز پریچ کرتا ہوں ایسے، اگر پوری بائبل کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے محبت۔ آدم سے لے کے مکاشفہ کی کتاب، وہ جینیسس سے لے کے مکاشفہ تک پڑھیں تو خدا نے انسان سے محبت کی، اپنی شکل و شبیہ پر اسے بنایا، اور پھر وہ اس سے دور چلا گیا گناہ کر کے، اور اس کو واپس لانے کے لیے اس نے کتنے نبی بھیجے، اپنے بیٹے کو بھیجا، اس کا خون بھی بہایا، اور پھر آج بھی وہ چاہتا ہے کہ آدم جو ہے واپس آ جائے، جس کو اس نے اپنی شکل پہ بنا لیا۔ تو یہ خدا کی محبت ہے ہمارے ساتھ، اور یہی محبت وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کریں۔ یعنی بیسکلی جو ریلیجن جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو محبت کا ریلیجن ہے۔ اس لیے یسوع مسیح ہمیں کہتا ہے کہ دشمنوں کو معاف کر دو، دشمنوں سے بدلہ نہیں لینا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے برکت مانگنا۔ غیر اقوام کے لوگ حیران ہوتے ہیں اس بات سے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے برکت بھی چاہ رہے ہیں۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ ایک دفعہ ایک بچے نے دبئی میں ہمارے چرچ میں آیا تھا، غیر قوم کا تھا تو وہ جب میں نے اس کو بلیسنگ ملی، اس میں بدروئیں تھیں، وہ نکل گئی اسے، تو ہم نے کہا بھی تم سب اپنے جو ببلیکل تعلیم ہے اپنے ناراض جن سے لوگوں معاف کر دیں۔ تو سوچنے لگا اور پھر کرنے لگا جی یہ کیسی باتیں ہیں۔ میں نے کہا یہ جب ہم نے اس کو بتائیں یہ ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں، یہ صرف مسیحوں میں ہوتی ہیں جن میں یسوع مسیح کی محبت ہو، اور ہماری اگر محبت نہیں ہے تو ہم پھر مسیح نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ کرسچنس اف وی ہیو نو لو۔ نیا ہونے کے لیے ہمیں اس محبت کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ بالکل، یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح نے ساری تعلیم ہمیں یہی دی ہے کہ محبت سے رہنا ہے۔ پطرس رسول یسوع سے سوال کرتا ہے کہ جی کتنی بار اپنے بھائی کو معاف کر دو، تو کتنے دفعہ کہتے ہیں وہ؟ بالکل، وہ 7 کے 70 بار۔ وہ ملٹیپلائی بھی ہو رہا ہے، جمع کی بات بھی نہیں ہے۔ لا تعداد، میرا خیال 400 سم تھنگ ایسے اس میں ملٹیپلائی کر لیتے، یعنی لا تعداد طور پر ہم معاف کر دیں، تو دیٹ از دا لو۔ یہی اگر ہم ایسا کر لیں، کبھی دشمنوں کو معاف کر دیں، تو آپ بردر دیکھیں گے کہ کیا سیٹسفیکشن آپ کے اندر آتی ہے۔ اور اس لیے کہ یسوع کہتا ہے کہ تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے۔ دشمنوں کے لیے دعا کریں گے تو پھر تو دوست بن نہیں ہے وہ۔ تو دیٹ از دا، اٹ از ناٹ ریلیجن، اٹ از دا لو۔ ہمارا جو کرسچینٹی ریلیجن ہم اس کو کہتے تو ہیں، لیکن ریلیجن نہیں بلکہ یہ محبت کا ایک پیغام ہے۔ جو یسوع کی محبت ہے وہ ہمارے اندر آئے، یہ محبت ہم دوسروں تک لے کے جائیں، دیٹ از دا کرسچینٹی۔ سر، اس نئے سال کے اوپر جو 2024 آ چکا ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ یو کے میں بھی اور دبئی میں بھی آپ کے چرچز ہیں، اور آپ بہت سی جگہوں پر خدا کے کلام کی خدمت کو بھی کرتے ہیں، تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس 2024 کے اس سال میں کہ ہم کس طرح سے اس کو اپنائیں اور کیا کریں کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑ کر ایک نئی انسانیت کی طرف جائیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کلیسیا کو کوئی پیغام دیں تاکہ ہم اپنی نئی پوشاک کو اتاریں اور نئی کو پہنیں، اور پھر اسے گرد آلودہ جو ہے وہ نہ ہونے دیں۔ میں ویری سمپل سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو نئے سال کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ نیا سال میرے لیے کیسا ہونا چاہیے، کون سے کام جو میں نہیں کر سکا کیسے کر سکتا ہوں ان کو، اور وہ ان کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کو ہم لسٹ آؤٹ کر لیں اور اس پہ دعا کریں، اور خداوند یسوع مسیح کو کہیں، خدا کے روح پاک کو کہیں کہ ہماری رہنمائی کر۔ اور آپ یقین رکھیں اگر آپ لکھ کے رکھ کے کریں، جو لوگ لکھ نہیں سکتے وہ اپنے ذہن میں لسٹ آؤٹ کر لیں ساری باتوں کو، اور خدا ہم سے کہیں کہ میں نیا بننا چاہتا ہوں، جو پرانی کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہو، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اگر ہم 20 لسٹ آؤٹ چیزیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم ارادہ کریں گے تو ہو سکتا 10 تو کر لیں گے، اور اگر ہم خدا کو اپنے ساتھ رکھ لیں تو ہم 20 بھی کر لیں گے ساری باتیں۔ اور بہت سی وہ باتیں جو ہمیں یاد نہیں ہیں خداوند ہمارے ذہن میں لائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خداوند کے روح پاک کو ہم دعوت دیں کہ ہماری زندگی میں آئے، خداوند ہماری رہنمائی کر، وہ ساری باتیں جو وہ دنیاوی ہوں، ہو سکتا ہے فائنینشیل پرابلم ہمارے اندر،
ہمارے پاس پیسہ نہیں کچھ, ہمارے بچے ایسے ہو گئے ہیں کہ جو خدا کے کلام کے ساتھ نہیں چلتے, یا ہم خدا کے ساتھ نہیں چل رہے, تو ہمیں خدا من سے مانگنا ہے کہ خدا من تو میری مدد کر, میں تیرے ساتھ چلوں, میرے بچوں کو برکت دے, فائنینشیل میرے مسائل دور کر, اور اپنے کلام کی سب سے بڑی برکت دے. اور جیسے کہ آخری میرا خیال آپ کا وقت بھی ہو رہا ہے, تو میں آخری بات جو ہے, پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی, باقی ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی, ساری خدا سب کچھ مہیا کرے گا. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے, اور اس نئے سال کے ہم نے اس کو جانا کہ ایک مسیح ہوتے ہوئے ہمیں کس طرح سے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اور اس کا مقصد ہماری زندگی میں کیا ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو سر, تھینک یو. ناظرین, اس میسج کو, اس گفتگو کو آپ نے سنا کہ ہم مسیحیت میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے نئے سال کو منانا ہے. اگر ہم اسی پرانی انسانیت میں ہیں اور نئے نہیں ہوئے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرا اور آپ کا اپنا پلان ضرور ہے, لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کا بھی ایک پلان ہے. اس چیز کو یاد رکھیں اور کہیں کہ خداوند میری زندگی میں میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں. جس طرح ہم شمعون کو دیکھتے ہیں کہ وہ روح اس کی آگاہی کے ساتھ اس جگہ پر آتا ہے جہاں مسیح یسوع کو اس کے والدین لے کر آتے ہیں, اور پھر وہ اپنی نجات کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے. آپ تصور کریں کہ اگر آپ نے اپنی نجات کو اپنی گود میں اٹھایا تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. اور یقیناً ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ نجات کو پائے اور اس زندگی میں رہتے ہوئے ابدی زندگی کو حاصل کرے. تو پھر تو وہ نیا ہے. اگر ہم نے اپنی پرانی عادتوں کو, پرانی چیزوں کو چھوڑا نہیں ہے, تو پھر شاید پھر ہم نئے بھی نہیں. بہت سے ایسے ہیں جو اس دن کو دیکھنے کی امید میں سو گئے ہیں, لیکن آپ پر, مجھ پر خدا کا فضل رہا, اس کا ترس, اس کا پیار, اس کی محبت رہی کہ اس نے ہمیں یہ دن جو ہے وہ دیا. اب یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم کیا کریں, کیونکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ کر چکا ہے. میرے لیے, آپ کے لیے وہ سب کچھ کر چکا ہے. اب مجھے کرنا ہے اور آپ کو کرنا ہے. اسی کے ساتھ آپ سب کے لیے اس نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں, اور خدا کے کلام کی وہ باتیں جو اس کے کلام میں موجود ہیں, اس پر عمل کرنے کے لیے وقت اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. ہم ان پر عمل کریں, انہیں سیکھیں, جانیں, اور پھر دیکھیے کہ زندگی کس طرح سے آگے کو چلتی ہے, اور پھر خوشیاں ہی خوشیاں, روشنیاں ہی روشنیاں ہماری زندگی میں آئیں گی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, میری طرف سے, میرے خاندان کی طرف سے, خدا کے خادم کی طرف سے, اور میری پوری گواہی ٹیم کی طرف سے آپ تمام کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو. اور یہ نیا سال آپ کی زندگیوں میں بہت سی خوشیاں لے کر آئے, اور آپ کی وہ تمنائیں, وہ خواہشیں جو آپ نے رکھی ہیں, وہ اس نئے سال میں وہ سب کی سب پوری ہوں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, اپنے والدین کے ساتھ وقت کو سپینڈ کریں, کیونکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی نہیں. اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.